باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ احبار کی کتاب اس کا 25 باب۔ سال سبت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کوہ سینا میں کلام کر کے فرمایا، بنی اسرائیل سے خطاب کر اور ان سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تمہیں دوں گا داخل ہو تو خداوند کے سبت کے لیے زمین میں آرام کریں۔ 6 دن تو خداوند کے سبت کے لیے زمین بھی آرام کرے۔ 6 برس تو اپنے کھیت میں بیج بو، 6 برس تو اپنے انگوروں کو چھانٹ اور ان کی پیداوار جمع کر، اور 7ویں سال میں زمین کے لیے آرام کا سبت خداوند کا سبت ہوگا۔ تو اپنے کھیت میں بیج نہ بو اور اپنے انگوروں کو نہ چھانٹ، اور جو کچھ کھیت میں تیری فصل کے گرے ہوئے دانوں سے خود بخود اگے اسے نہ کاٹ، اور تیرے نہ جھاڑنے ہوئے انگوروں میں جو انگور لگیں انہیں نہ توڑ، کیونکہ زمین کے لیے یہ آرام کرنے کا سال ہے، اور زمین کا یہ سبت تمہارے لیے، یعنی تیرے لیے اور تیرے نوکروں کے لیے اور تیری لونڈیوں کے لیے اور تیرے مزدوروں کے لیے اور اس اجنبی کے لیے جو تیرے ساتھ رہتا ہو خوراک کے لیے ہوگا، اور تیرے مویشی کے لیے اور تیری زمین کے چوپایوں کے لیے اس کی سب پیداوار خوراک ہوگی۔ سال رہائی۔ اور تو برسوں کے 7 برس گن، 7 برس 7 دفعہ تو تیرے لیے 7 برسوں کے سبت کے 49 برس ہوں، اور 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تو نرسنگا پھنکوا۔ یوم کفارہ کو تیری ساری زمین میں وہ نرسنگا پھونکیں، اور تم 50ویں سال کو مقدس کرو اور زمین کے سارے باشندوں کے درمیان اعلان رہائی کرواؤ۔ یہ تمہارے لیے جوبلی ہوگی، ہر ایک آدمی اپنی ملکیت کو جائے اور ہر ایک اپنے خاندان میں واپس ہو۔ 50ویں برس تمہارے لیے جوبلی کا ہوگا۔ تم اس میں کچھ نہ بوو، اور جو کھیتوں میں اگے اسے نہ کاٹو، اور اپنے انگوروں کے جو چھانٹے نہیں گئے پھل نہ توڑو، کیونکہ تمہارے لیے یہ مقدس جوبلی ہوگی۔ مدان کی پیداوار تم کھاؤ۔ اس جوبلی کے برس میں تم ہر ایک اپنی ملکیت پر واپس جاؤ گے۔ جب تم اپنے ہمسایہ کے پاس کچھ بیچے یا اس سے کچھ خریدے تو تم میں کوئی اپنے بھائی کے ساتھ دغا بازی نہ کرے۔ جوبلی کے برس کے بعد برسوں کے شمار کے موافق تو اپنے ہمسایہ سے خریدنا، اور وہ پیداوار کے برسوں کے شمار کے مطابق تیرے پاس بیچے۔ برسوں کی کثرت کے موافق تو اس کے لیے قیمت بڑھانا اور ان کی قیمت کے موافق گھٹانا، کیونکہ وہ تجھے شمار کے موافق پیداوار بیچتا ہے۔ پس تم اپنے ہمسایہ سے دغا بازی نہ کرو، بلکہ تو اپنے خدا سے ڈرنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ پس میرے قوانین اور قضاؤں پر عمل کرو تو تم زمین پر امن سے رہو گے، اور زمین تمہیں اپنا پھل دے گی اور تم پیٹ بھر کے کھاؤ گے اور اس میں امن سے رہو گے۔ اور اگر تم کہو کہ ہم 7ویں برس کیا کھائیں گے، کیونکہ ہم نہ بوئیں گے اور نہ غلہ جمع کریں گے، تو میں
छठे साल तुम्हारे लिए अपनी बरकत तुम पर बरसाऊंगा और वो 3 बरस की पैदावार तुम्हें देगी। तो तुम 8वें बरस बोओगे और 9वें बरस तक पुराना गल्ला खाओगे। जब तक कि उसका गल्ला ना निकले तुम पुराना गल्ला खाओगे। और जमीन हमेशा के लिए ना बेची जाए, क्योंकि जमीन मेरी है और तुम फकत मुसाफिर और मेरे नजदीक किसान हो। और तुम्हारी मलकियत की सारी जमीन फंगरहन होगी। अगर तेरा भाई मोहताज हो जाए और अपनी मलकियत से कुछ बेचे और उसका वली छुड़ाने आए तो वो अपने भाई की बेची हुई को छुड़ा ले। और अगर किसी आदमी का कोई वाली ना हो और खुद छुड़ा लेने की रकम उसे दस्तयाब हो जाए तो वो उसके ब्याह करने के बरसों को गिने और बाकी उसे दे जिसके पास उसने बेची और अपनी मलकियत पर जाए। और अगर बाकी देने की रकम उसके पास ना हो तो बेची हुई मलकियत मुश्तरी के हाथ में जुबली के बरस तक रहेगी और जुबली के बरस में वो निकल जाएगी, तब वो अपनी मलकियत पर जाएगा। अगर कोई मर्द अपने रहने के घर को जो फसीलदार शहर में है बेचे तो वो बेचने के वक़्त से 1 साल के अंदर उसे छुड़ा सकता है। 1 साल तक छुड़ा लेने का उसका हक होगा। और अगर बरस के तमाम होने से पहले वो उसे ना छुड़ाए तो वो फसीलदार शहर के अंदर का घर खरीदार ही का हमेशा तक पुश्त दर पुश्त रहेगा और वो जुबली के बरस में भी नहीं निकलेगा। और गांव के घर जिनके गिर्द दीवार नहीं वो जमीन के खेतों की तरह शुमार होंगे। उनके लिए फकाक है और वो जुबली में निकल जाएंगे। लेकिन लावियों के शहरों की बाबत और उनके मलकियती घरों के मतलब जब चाहे लावी छुड़ा सकता है। और अगर कोई दूसरा लावी उसे ना खरीदे तो जुबली के साल में खरीदार अपनी मलकियत के शहर में या घर से निकल जाएगा, क्योंकि बनी इसराइल के दरमियान उनके घर और उनके शहर उन्हीं की मलकियत है और उनके आसपास के खेत बेचे ना जाएं, क्योंकि वो उनकी अबदी मलकियत हैं। अगर तेरा भाई गरीब और तहीदस्त हो जाए तब तू उसे संभाल, वो तेरे साथ अजनबी और मुसाफिर की तरह रहे। तो उससे सूद और नफा ना ले, बल्कि अपने खुदा से डर ताकि तेरा भाई तेरे साथ रहे। तो अपना रुपया उसे सूद पर ना दे और ना नफा के लिए उसे खाना खिला। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ जो तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल लाया ताकि कनान की सरजमीन तुम्हें दूं और तुम्हारा खुदा हूँ। अगर तेरा भाई जो तेरे साथ है तंग हाल हो जाए और वो अपने आप को तेरे पास बेच दे तो तू उससे गुलाम की तरह खिदमत ना ले, बल्कि वो मजदूर और किसान की तरह तेरे साथ रहेगा। जुबली के बरस तक वो तेरी खिदमत करेगा, तब वो तेरे पास से चला जाएगा, वो और उसके लड़के, और वो अपने घराने की तरफ वापस जाएगा और अपने बाप दादा की मलकियत की तरफ लौटेगा, इसलिए कि वो मेरे बंदे हैं जिन्हें मैं मुल्क मिस्र से बाहर निकाल लाया। वो गुलामों की तरह बेचे ना जाएं।
تو اس پر سختی سے حکم نہ کر بلکہ اپنے خدا سے ڈر۔ تیرا غلام اور تیری لونڈی ان قوموں سے ہوں جو تمہارے آس پاس ہیں، تم ان میں سے غلام اور لونڈیاں مول لو، اور ان پردیسیوں کے لڑکوں سے بھی جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، اور ان گھرانوں سے جو تمہارے ملک میں پیدا ہوئے ہیں مول لو۔ وہ تمہاری ملکیت ہے اور تم انہیں میراث کے طور پر رکھو، تاکہ تمہارے بعد تمہارے لڑکوں کی موروثی ملکیت ہو۔ وہ ہمیشہ تک تمہاری خدمت کریں گے، مگر اپنے بھائیوں بنی اسرائیل میں سے کسی پر سختی سے حکم نہ کرو۔ اور اگر کوئی پردیسی یا مسافر جو تیرے ساتھ ہے دولت مند ہو جائے، اور تیرا بھائی جو اس کے ساتھ ہے محتاج ہو جائے، اور پردیسی کے پاس یا مسافر کے پاس جو تیرے ساتھ ہے یا پردیسی کے گھرانے کی نسل کے پاس اپنے آپ کو بیچ ڈالے، تو اس کے بیچے جانے کے بعد وہ چھڑایا جا سکتا ہے۔ اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے چھڑا لے، اس کا چچا یا اس کے چچے کا بیٹا اسے چھڑائے، یا اس کے گھرانے کے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی اسے چھڑائے، یا جب اسے دسترس ہو تو اپنے آپ کو چھڑائے، تو وہ اپنے خریدار کے ساتھ بماہ کے برس سے جوبلی کے برس تک حساب کرے، اور بماہ کی رقم سے برسوں کے شمار کے مطابق مزدور کی اجرت کاٹ لے، اور اگر بہت برس باقی ہوں تو ان کے مطابق اس کے خرید کی قیمت سے چھڑائے جانے کی رقم واپس کرے۔ اگر جوبلی کے سال تک تھوڑے برس ہوں تو وہ حساب کرے اور برسوں کے مطابق اپنے چھڑائے جانے کی قیمت ادا کرے۔ وہ مزدور کی طرح جس کا سالانہ مقرر ہو اس کے ساتھ رہے، وہ تیرے سامنے سختی سے اس پر حکم نہ چلائے، اور اگر کوئی اسے نہ چھڑائے تو جوبلی کے سال وہ اور اس کے بیٹے آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل میرے بندے ہیں۔ وہ میرے بندے ہیں جنہیں میں ملک مصر سے باہر نکال لایا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔